محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے، انہوں نے قرآن کو کھولا۔ کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور آج ہماری ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت جو اسی کی داعی ہے، قرآن کا ترجمہ مت کرو، وہ علماء کریں گے جو 14 سال کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ کریں گے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تم صرف قرآن پڑھ کر، یا پھر ٹھیک ہے 14 سال کی تعلیم حاصل کرو، ورنہ فتویٰ لینا ان سے لے لو، باقی تمہیں قرآن سے کیا سروکار ہے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور شاہ ولی اللہ کے خلاف بھی عوامی ایجیٹیشن ہوئی ہے مولویوں کے ذریعے سے، مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے۔ اور 2 افغانی، انہیں ولایتی کہتے تھے اس زمانے میں، ولایت، یہ ولایت تھا نا، دوسرا ملک تھا، 2 ولایتی بلا لیے گئے تھے۔ فتح پوری کی مسجد میں عصر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہوئے تھے وہ 2 پٹھان، 2 افغان قتل کرنے کے لیے، لیکن کچھ رعب ایسا پڑا ان پر شاہ صاحب کی نورانیت کا یا شخصیت کا کہ وہ قتل نہیں کر سکے، ورنہ قتل کر دیں۔ یہ فلسفہ باقاعدہ عام کیا۔